تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 148 149. دو آیتیں. آیت نمبر 148. And the people of Musa alayhi salam made in his absence out of their ornaments the image of a calf for worship. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی غیر حاضری میں تمام زیورات کو پگھال کر بنایا ایک بچڑے کی مطلب امیج، یعنی اس کا ایک ڈھانچہ یا اس کا ایک اسٹیچو بندگی کے لیے بنایا. شو کے لیے تو نہیں بنایا تھا نا، بندگی کے لیے تھا. تو اٹ ہیڈ اے ساؤنڈ، اور اس میں سے ایک آواز آتی تھی. Did they not see that it could neither speak to them nor guide them to the way? تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ جو بچڑے کی جو وہ لوگ بندگی کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تو وہ تو ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے. They took it for worship and they were wrongdoers. انہوں نے اس کو لیا اپنی بندگی کے لیے، تو وہ بہت ہی ظالمین لوگوں میں سے. آیت نمبر 149. And when they regretted and saw that they had gone astray, they said. تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہم نے بہت غلط کیا اور ان کو بڑا پچھتاوا ہوا اور ان کو اپنی مطلب گمراہی جو ہے، جو گمراہ ہوئے وہ ان کو احساس ہوا، تو انہوں نے کہا they said, If our Lord have not mercy upon us and forgive us, we shall certainly be of the losers. اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو یقیناً ہم خسارے والے ہوں گے، لوزرز. اسٹوری آف ورشپنگ دا کاف. اب یہ ہے قصہ، اسٹوری کہ بچڑے کی پرستش. اللہ ٹیلز وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. And the people of Musa made in his absence out of their ornaments the image of a calf for worship. It had a sound. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی غیر حاضری میں زیورات پگھال کر اس کا بچڑے کا انہوں نے وہ بنایا اسٹیچو بندگی کے لیے، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. اللہ ڈسکرائبز دا مس گائیڈنس آف دوز ہو ورشپ دا کاف. اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان کی یہ گمراہی کتنی بڑی گمراہی ہے، وہ کہ اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے ان کو اتنا چھٹکارے دلوایا، اتنی عذابوں سے بچایا، اس کو چھوڑ کر تم خود اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا ایک بچڑا بنا کے اس کی پرستش کر رہے ہیں. That a Samiri made for them from the ornaments they borrowed from the Copts. اور یہ بچڑے کا جو مین، جو اس کے اندر مین جو تھا مطلب ماسٹر مائنڈ یا گرو گھنٹال بولو، تو وہ تھا السامری. جو سامری جو تھا وہ تھا جس نے یہ زیورات کو پگھال کر ان لوگوں نے جو لیے تھے ان سے، مطلب ان کے پاس سے لیے ہوئے تھے وہ قبطی لوگوں سے، تو وہ زیورات تھے جو ان کے پاس رکھے ہوئے تھے یا کیا تھا مجھے نہیں اتنا معلوم ہے، لیکن ان کے پاس وہ تھے، وہ ایجپشن لوگوں کے زیورات تھے. تو اس کو پگھال کر اور اس نے یہ کام کیا. He made the shape of a calf with these ornaments and threw in it a handful of dust from the trace of the horse that the angel Jibrail was riding. And the calf seemed to move. تو اس نے کیا کرا، یعنی اب دیکھو اللہ کا آزمائش کا سب طریقہ ہوتا ہے نا، کہ اس نے وہ تمام جو زیورات تھے اس کو پگھال کے اور اس کا وہ بچڑے کا مطلب اس نے وہ بنایا امیج، اور اس کے اندر اس جگہ کی مٹی ایک مٹھی بھر کے لیا اور اس کے اندر ڈال دیا، بچڑے کے ڈھانچے کے اندر، اسٹیچو کے اندر. اور وہ مٹی اس نے وہاں سے اٹھائی تھی کہ جو جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑے پہ سوار تھے، اور وہ جیسے وہاں سے گئے تو وہ گھوڑے کی جو جہاں پہ پیر کا نشان بنا تھا اس نے وہاں سے وہ اٹھایا. تو اب دیکھو
اس کو جبریل علیہ السلام اور ان کا گھوڑا دکھائی بھی نہیں دیتا اگر اللہ نہیں چاہتا، لیکن اس نے وہ چیز کو دیکھا اور اس نے یہ شر کیا نا. اینڈ دا کاف سیم ٹو موو. تو اب وہ بچڑا منہ کی آواز کیوں کر رہا تھا، یا لوئنگ ساؤنڈ جو ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ہالو تھا، یعنی بالکل کھوکھلا، اور اس کے اندر سے اگر ہوا بھی پاس ہو رہی ہے تو وہ ایک ویسی کچھ، جیسے سیٹی پہ بجا رہا تھا وہ ہوائی تو ہے جو سیٹی پہ جاتے، تو ویسی ہی وہ ایک آواز آتی تھی ہو ہو کر کے. تو تب وہ یہ بولتا تھا کہ دس اکرڈ آفٹر موسیٰ وینٹ فار دا اپوائنٹڈ ٹرم ود ہز لارڈ. تو یہ تب ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت مقرر تھا اپنے رب کے ساتھ، اور وہ اس کے لیے کوہ طور پہ گئے، پہاڑ پہ، تو تب یہ ہوا ویر اللہ ٹولڈ ہم اباؤٹ واٹ ہیپنڈ وین ہی واز آن ماؤنٹ طور. اور اللہ نے ان کے آتے ہی ان کو سب سے یہ بات خبر دے دی کہ تم وہاں سے نکلے اور تمہاری قوم کے اندر یہ فتنہ ہوا ہے. سوچو، ان کو وہیں خبر مل گئی. کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ بھئی کوئی ٹیلی گرافک میسج اور ایسے سب نہیں تھا کہ بھئی کہ کوئی سیل فونے نہیں تھے، مگر ان کو میسج کہ بھئی ہارون علیہ السلام ان کو انفارم کرتے. اللہ نے ان کو انفارم کرا، اللہ کے رسول تھے وہ. اللہ سیڈ اباؤٹ ہز آنریبل سیلف کہ اللہ یہ کہتا ہے آیت سورہ نمبر 20 یعنی سورہ طٰہٰ اینڈ آیت نمبر 85 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے verily we have tried your people in your absence. دیکھا ہے نا یہ بات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا، فتنے میں ڈالا تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں، یعنی دیکھنے کے لیے کہ جب آپ وہاں نہیں ہو تو دیکھو یہ قوم کیا کرتی ہے. And as Samri has led them astray. اور جو سامری جو ہے اس نے ان کو اور یعنی گمراہی پہ ڈالا. The scholars of tafsir have different views over the kaf. اور مفسرین جو ہیں ان کا ایک مطلب ان کے الگ الگ مطلب سب کے کوئی نہ کوئی نظریے ہیں سب کے اس بچڑے کے تعلق سے. Whether it actually became alive and moving, کیا وہ سچ مچ زندہ ہو کے موو کر رہا تھا، آواز آ رہی تھی. اینڈ if it remained made of gold، اور اگر وہ سونے کا ہی بنا ہوا تھا اور ایسا ہی رہا، but the air entering it made it appear to be moving، تو اس میں جو ہوا انٹر ہوتی تھی اس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ آتا تھا. These are two opinions، اور یہ دو رائے ہیں مفسرین کی. اللہ knows best، واللہ عالم. It was reported that when the statue moved، اور اس کی بتائی گیا کہ جب وہ جو بچڑا جو تھا جس کا جو بنا ہوا تھا وہ اسٹیچو، وہ جب اس کے اندر سے آواز آتی تھی the Jews started dancing around it، تو یہودی لوگ سارے اس کے اطراف چاروں طرف اس کے ڈانس کرنا چالو کر دی ان لوگوں نے. and fell into misguidance because they adored it، اور وہ گمراہی میں پڑ چکے کیونکہ اب وہ تو اس کو بہت ہی مطلب اس کی بہت پوجا کر رہے تھے، اس کی محبت میں آ گئے تھے بہت. they said that this the calf is your God and the God of Musa but Musa forgot it. تو یعنی وہ اوپر سے یہ کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ یہ ہے، یہ بچڑا جو ہے نا یہ ہے تمہارا گاڈ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی گاڈ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. مگر موسیٰ اس کو بھول گئے، یعنی پہاڑ پہ گئے ہیں اپنے رب کے پاس، ادھر ہے ان کا رب، یہ رہا. اللہ answered them، اللہ نے ان کو جواب دیا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 89 افلا یرون اللہ یرجعوا الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. Did they not see that it could not return them a word for answer؟ تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ تمہیں ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیتا؟ And that it had neither power to harm them nor to do them good، کہ اس کے پاس کیا پاور ہے، کوئی طاقت ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے یا تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے؟ نہ نقصان نہ نفع، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. اللہ said here أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. Did they not see that it could neither speak to them nor guide them to the way؟ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ تو یہ ان سے کلام کر سکتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی
ان کے لیے یعنی ہدایت کا کوئی راستہ ان کو بتا سکتا ہے. اللہ condemned the Jews for falling into misguidance. اللہ نے ان یہودیوں کو خوب لتاڑا کہ وہ جس طرح سے گمراہی میں گر چکے تھے. Worshipping the calf, کہ وہ بندگی کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے اس بچڑے کی سونے کے. And ignoring the creator of the heavens and the earth. اور انہوں نے مطلب اللہ جو ہے جو مطلب خالق، جو آسمانوں کا اور زمین کا جو خالق ہے، دا کریٹر ہے، تو اس کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا، بھلا دیا. دا لارڈ اینڈ کنگ آف آل تھنگس، اور وہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ہر چیز، ہر شے کا رب ہے اور ملک ہے، کنگ ہے. They worshipped besides him a statue made in the shape of a calf that seemed to move. یعنی انہوں نے بندگی پرستش کی اللہ کو چھوڑ کر اس پتلے کی، اور اس کا جو انہوں نے آکار بنایا تھا، شیپ، وہ تھا بچڑے کا، اور اس میں سے وہ آواز آ رہی تھی جو کہ مطلب منہ کی. But it neither spoke to them. اس نے ان سے بات تو نہیں کی، nor brought them any benefit، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نفع ہی نہیں لا سکا وہ. Rather their very sense of reason was blinded because of ignorance and misguidance. بلکہ ان کے پاس جو سوچ سمجھ کی ایک بولتے نا بدھی، یعنی کہ ایک بدھی کا مطلب ہے ہندی میں بدھی بولتے، لیکن ویسے یعنی عقل، تو وہ بھی ان کی اندھا پا آ گیا اس عقل پہ بھی، کہنے عقل کے اندھے. تو کیونکہ انہوں نے لاپرواہی کی اور گمراہی جو تھی انہوں نے گمراہی بھی کی، یعنی اس وجہ سے کہ ان کی عقل پہ بھی پردے پڑ گئے، یعنی عقل کے اندھے بن گئے. اتخذوہ وکانوا ظالمین. They took it for worship and they were wrongdoers. انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور انہوں نے اس کو لیا پرستش کے لیے، اور وہ تھے ظالمین. اللہ اسٹیٹمنٹ کہ اللہ نے آگے آیت میں کہا وَلَمَّا سُقِطَ فی ایدیہم اینڈ وین دے ریگریٹڈ اینڈ فیلٹ سورو فار دیئر ایکشن. تو جب ان کو پچھتاوا ہوا اور ان کو دکھ ہوا کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ and saw that they had gone astray. اب ان کو پتہ چل گیا ہم بھٹک گئے، ہم گمراہ ہو گئے. They said, تب انہوں نے کہا if our Lord have not mercy upon us and forgive us, we will certainly become among the losers. اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہیں کیا اور اگر ہمیں معاف نہیں کیا تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے، اور among the destroyed ones، اور یا تو وہ کہ جو ہلاک ہونے والے، تباہ ہونے والے. تو وہ بھی ہے نا لوزرز. دنیا کا لوزر نہیں ہوتا. دنیا میں بولتے ہیں نا ارے یہ تو لوزر ہے، ارے یہ تو لوزر ہے. کسی کام میں، کسی بزنس میں اگر کوئی بہت کامیاب نہ ہو تو بولے گا ارے یہ تو لوزر ہے. دنیا کا لوزر نہیں ہوتا. اصلی لوزر وہی ہے جو آخرت کا لوزر ہے، اس کی تو تباہی ہے. This was their recognition of their sin and their way of seeking salvation from Allah the most mighty and majestic. اور یہ ان لوگ نے جو استغفار یہ جو کر رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے احساس کیا، پہچانا، ہاں بھئی یہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اسی لیے وہ اب اللہ کے پاس توبہ استغفار کر رہے تھے تاکہ فلاح پائیں، تاکہ ان کی مطلب سالویشن ہو، کہ اللہ جو بہت ہی موسٹ مائٹی اینڈ میجسٹک والا جل جلالہ، اس کی مطلب اس کی بارگاہ میں وہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.